ایک روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک شخص مرا پڑا ہے اور اس کے جسم کو سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ پرندے آ گئے اور وہ بھی اس مردے کے جسم کو کھانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو جنگل کے درندے بھی آ گئے اور وہ بھی اس مردے کے جسم کو کھانے لگے۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ میرا رب مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک، میرا اس بات پہ کامل یقین اور ایمان ہے کہ تو بروز قیامت مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن یہ منظر میں آج ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مچھلیوں کے پیٹوں، پرندوں کے پیٹوں اور جنگل کے درندوں کے پیٹوں سے مردوں کے اجزاء کو اکٹھا فرمائے گا اور پھر انہیں زندہ فرمائے گا۔ میں یہ منظر آج ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو میرے رب نے فرمایا، اے میرے خلیل، تو 4 قسم کے پرندے لے اور انہیں اپنے پاس رکھ۔ جب تم انہیں اچھی طرح پہچاننے لگ جاؤ تو پھر انہیں ذبح کر دینا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت بنانا اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دینا۔ گوشت کے مختلف حصے کر کے انہیں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دینا اور پھر ان پرندوں کو آواز دینا تیرا کام ہے اور انہیں زندہ کرنا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 4 قسم کے پرندے لیے۔ ان میں ایک مور تھا، دوسرا مرغ تھا، تیسرا کبوتر تھا اور چوتھا کوا تھا۔ ان 4 پرندوں کو چند روز اپنے پاس رکھا۔ جب ان کی اچھی طرح پہچان ہو گئی تو انہیں ذبح کیا، ان کے پروں کو اکھاڑ دیا اور ان کا گوشت تیار کیا۔ گوشت بنانے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دیا، ملا دیا۔ گوشت کے مختلف حصے کیے اور انہیں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ مختلف پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد آپ نے دور کھڑے ہو کر انہیں آواز دی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے مور کو آواز دی تو مور کا جو گوشت تھا وہ تو مختلف پہاڑوں پہ بکھرا پڑا تھا، لیکن وہ گوشت جمع ہونا شروع ہو گیا اور مور زندہ ہو گیا۔ پھر جس وقت مرغ کو آواز دی، مرغ بھی زندہ ہو گیا۔ کبوتر کو آواز دی، کبوتر بھی زندہ ہو گیا۔ اور جس وقت کوے کو آواز دی تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔